السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب ایک عورت کے رحم میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس وقت سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک نیا مہمان ہوتا ہے جو دن بدن بڑھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو اس کی ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کیا، یعنی ماں کا پیٹ بچے کے لیے اللہ نے ایک امانت اور حفاظت کی جگہ بنائی۔ عورت کے لیے حمل کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ شروع میں الٹی، کمزوری، بھوک نہ لگنا یہ سب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بیچ میں پیٹ کا بوجھ، کمر درد، چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ پھر آخر میں نیند کم ہو جاتی ہے، ہر وقت درد اور بھاری پن رہتا ہے۔ ایسے میں عورت کا چڑچڑ ہو جانا یہ عام بات ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی ماں نے اسے دکھ کے ساتھ اٹھایا اور دکھ کے ساتھ ہی پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ماں اپنی جان اور آرام قربان کرتی ہے صرف اس لیے کہ اس کا بچہ صحیح سلامت پیدا ہو۔ جب بچے کا پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو عورت انتہائی شدید درد سے گزرتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے۔ اور جب مریم کو پیدائش کے درد نے ایک کھجور کے درخت کے نیچے لا کر بٹھا دیا تو اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں بھلا دی جاتی۔ یہ بیان کرتا ہے کہ ایک بچے کے پیدائش کا درد اتنا سخت ہوتا ہے کہ پاکزاد مریم علیہ السلام نے بھی یہ الفاظ کہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کے جسم سے خون نکلتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں۔ یہ 40 دن تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس وقت عورت کمزور ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے اسے نماز اور روزے سے معاف کر دیا، لیکن وہ دعا، تسبیح اور اللہ کا ذکر زبان سے کر سکتی ہے۔ حدیث میں ہے، جب عورت بچہ جن دیتی ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، جیسے نیا پیدا ہونے والا بچہ پاک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں کے درد، قربانی اور محبت کا بدلہ صرف جنت ہے، اور ہر قطرہ دودھ کا جو ماں اپنے بچے کو پلاتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں نیکی لکھتا ہے۔ اس وقت شوہر پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کا پورا خیال رکھے، ماں کی عزت کرے، اسے آرام اور محبت دے۔ بچے کی پیدائش صرف ماں کا کام نہیں بلکہ پورے گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوستو، ایک عورت کا سفر حاملہ سے بچے کی پیدائش تک کا سفر سب سے مشکل سفر ہے۔ اس نے اپنی خون، اپنی نیند، اپنی طاقت قربان کی ہے۔ اسی لیے اسلام نے ماں کا درجہ اتنا بلند رکھا کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے کر دی۔ ہر درد، ہر آنسو، ہر قربانی اللہ کے نزدیک ایک عبادت ہے۔ دوستو، آج اپنی ماں کو عزت دو، محبت دو، کیونکہ ماں ہی ہے جو تمہارے لیے دنیا میں سب سے زیادہ قربانی دیتی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ماں باپ کو ایسے ہی سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بوڑھے ماں باپ پھر بھی اپنا خود کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں۔ کیا ان کو کوئی فکر نہیں؟ کیا یہ بوڑھے ہونے والے نہیں؟ ان کو کیوں اپنے ماں باپ کا درد نہیں آتا؟ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی بیوی کو عزت نہ دو، محبت نہ دو، وقت نہ دو، لیکن ذرا سوچو، جو ماں باپ نے آپ کو چھوٹے سے بڑا کیا، جس ماں نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر اتنی تکلیف اٹھا کر پیدا کیا، آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہو؟ استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ ذرا آپ ہی سوچئے نا، اگر آپ اپنے بچے کو اتنی تکلیفوں سے پیدا کرتے ہیں، تکلیفوں سے اسے بڑا کرتے ہیں، اس کی اچھی پرورش کرتے ہیں، اسے پڑھاتے لکھاتے، اور وہی بچہ بڑا ہو کر آپ کو ایسے ہی سڑک پر چھوڑ دے گا تو آپ کے دل میں کتنی تکلیف ہوگی، کتنا درد ہوگا۔ لیکن دوستو، ماں پھر بھی اپنے بچوں کو بددعا نہیں دیتی، لیکن جب اس کے دل میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور اس کے آنسوؤں کا سبب آپ بنتے ہو تو اس کے دل کا وہ درد، اس کے دل کی وہ آہ اللہ کے دربار تک ضرور پہنچتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دنیا میں ہمیشہ پریشان رہتے ہو اور آخرت
میں بھی آپ کو رسوائی ہی ملنے والی ہے۔ اسی لیے دوستو، ماں کو بوجھ نہ سمجھو، اسے اپنے سر اور آنکھوں پر بٹھا کر رکھو، اس کی عزت کرو اور دل سے کرو، کیونکہ یہ تمہارا فرض ہے۔ جس طرح بچپن میں انہوں نے تمہیں سنبھالا، اب آپ کی باری ہے کہ آپ انہیں سنبھالیں۔ نہیں معلوم زندگی کا کون سا سفر آخری ہے، اسی لیے جب تک آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں، آپ بہت خوش نصیب ہو۔ ان کی دعائیں لے لو، نیکیاں لوٹ لو، کیونکہ جب یہ نہیں ہوگے نا، تب آپ کو ان کی اہمیت پتہ چلے گی۔ اور یہ درد اس انسان سے پوچھو جس کے پاس ماں باپ نہیں ہیں، وہ آج اپنے ماں باپ کے لیے رو رہا ہے۔ دوستو، میری اس بات کو دل سے سوچئے، دل کی گہرائی سے سوچئے اور اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے۔ اللہ ہمیں نیک ہدایت دے۔